اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ درود بھیجیے بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس سلسلے کا درس نمبر 22۔ پچھلی مرتبہ کیونکہ کچھ چیزیں تشنہ رہ گئی تھیں تو بہت سے لوگوں نے اس پہ کہا کہ ان چیزوں کو پہلے مکمل کر دیا جائے، اور تعقیبات نماز میں پڑھی جانے والی بہت ساری دعائیں اور کچھ جگہ ایسی ہیں مساجد میں خاص طور پر کہ جہاں دو نمازوں کے درمیان خاص طور پر شب جمعہ حدیث قصہ وغیرہ کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، تو اس متعلق کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو تحقیق کے نام پر ان دعاؤں میں، ان زیارات میں شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب شک و شبہ کسی جگہ پر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر عبادت اس طرح سے انجام دینا اپنی کم علمی کے باعث انسان پھر اس کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو ایسے افراد کو چاہیے کہ اگر دین کا ذرا سا بھی ان کے اندر کچھ درد پایا جاتا ہے تو اس طرح کی تحقیقات کو، جو اپنے تئیں ان کی تحقیقات ہیں، جو اکثر مراجع کرام کی تحقیقات سے ہٹ کر ہو جاتی ہیں، ان کو عوام میں نہ پیش کریں۔ دیکھیے، حدیث قصہ علماء مراجع نے اس بات کو بہت پسند فرمایا ہے کہ مومنین کرام اپنی محافل اور اپنی مجالس اور اپنے پروگرامز کا آغاز حدیث قصہ سے کریں، اور اسی کے اندر جبکہ ہمارے جتنی بھی تقاریب خوشی کی ہوتی ہیں، جیسے شادی وغیرہ، اس کی بھی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے، اگرچہ بعد میں اس کے اندر کچھ حرام کام لوگ شامل کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ جو محافل ہیں یہ اتنی بابرکت ہیں کہ جس کے اندر حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، جس میں دعائے توسل پڑھی جاتی ہے، کہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ مجالس حدیث قصہ میں اور مجالس توسل میں پنجتن پاک کا اور امام زمانہ کا آنا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بارہا دیکھا گیا ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم امیر المومنین شہزادی امام حسن اور امام حسین مجالس حدیث قصہ میں اور مجالس توسل میں حاضر ہوتے ہیں۔ باقاعدہ در محضر آیت اللہ بہجت کے نام سے جو کتاب ان کے حالات زندگی پہ شائع ہوئی ہے، اس میں پہلی جلد کے اندر بھی یہ بات آیت اللہ بہجت کی تحریر کی گئی۔ یعنی اتنی بابرکت محفل ہو جاتی ہے۔ اور مجالس عزا کے اندر بھی آیت اللہ خوئی فرماتے تھے کہ مجلس امام حسین میں جناب رسول خدا، شہزادی اور دیگر معصومین کا آنا امر ممکن ہے، کیونکہ بعض روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کا بھی لوگ بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، مثلا اب ان کا آنا ممکن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آغا خوئی اور دیگر مجتہدین، اگر یہ اگرچہ الگ ایک موضوع ہے جس پہ کبھی اور انشاءاللہ کلاس لی جائے گی، لیکن آقا خوئی نے بھی کتاب جو سیرات النجات ہے ان کے فتاوے کی، آیت اللہ شیخ جواد تبریزی نے اس کے اوپر اپنے اختلافی جو ہے حاشیہ وہ بھی لکھا ہے، اور اس میں آیت اللہ خوئی کے فتاوے جو ہیں وہ نقل کیے گئے ہیں۔ اس میں یہ آقا خوئی فرماتے ہیں کہ اس میں آنا بالکل ممکن ہے ان شخصیات کا، اور روایات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء میں محمد جواد یزدی شیبانی، ان کی کتاب ہے تذکرۃ المصائب، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان جلسوں میں شرکت کرنی چاہیے، ان تمام جلسوں میں شرکت کرنی چاہیے جہاں احادیث قصہ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ معصومین وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور جو بھی اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس جگہ پر جائے کہ جہاں پر معصومین موجود ہوں،
اسے چاہیے کہ وہ مجالس حدیث قصہ میں جائے اور وہاں جا کر دعا مانگے. یعنی دعاؤں کی قبولیت کے وسیلے خود اس محفل حدیث قصہ کے اندر موجود ہوتے ہیں. کیسے وہاں پر آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ تو مساجد میں بھی شب جمعہ تعقیبات نماز کے حوالے سے اگرچہ وہ کنٹینیوشن چل رہی ہوتی ہے دعاؤں کی، اس کے اندر بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، اور کوئی شخص بھی تعقیبات نماز میں بھی حدیث قصہ کو پڑھ سکتا ہے. اور آیت اللہ کاظم قزوینی، یہ آیت اللہ کاظم قزوینی وہی ہیں کہ جو کہ امانتاً جن کو دفن کیا گیا تھا قم میں، اور اس کے بعد کئی سالوں کے بعد جب حالات بہتر ہو گئے تھے تو ان کے جسم مبارک کو وہاں سے نکال کر اور کربلا منتقل کیا گیا تھا. اور کئی سال بعد جب قبر کھولی تھی تو بالکل جسم ایسا موجود تھا جس طریقے سے ابھی دفن ہوا ہو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور انہوں نے بہت بے شمار سیرت ائمہ معصومین کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، لیکن وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے سینے پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق اللہم صلی علی محمد و علی محمد جو کتاب میں نے لکھی ہے ان کی سیرت پر، وہ میرے سینے کے اوپر رکھی جائے. تو وہ ان کے ساتھ دفن ہوئی تھی وہ کتاب، اور کئی سالوں بعد جب قبر کھولی گئی تھی جسم کو منتقل کرنے کے لیے تو جسم بالکل صحیح و سالم، حتیٰ کہ کفن بھی بالکل صحیح و سالم تھا. اور لوگ بڑے بڑے علماء اور مراجع ان کی زیارت کے لیے گئے تھے، جس کی ایک تفصیل ہم اپنے ایک درس میں پوری بیان کر چکے. تو وہ فرماتے تھے آیت اللہ کاظم قزوینی کی جو سیرت جو شیعوں کے اندر رائج ہو گئی یہ انتہائی خیر و برکت کا باعث ہے کہ محافل کا آغاز حدیث قصہ سے ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ استجابت دعا اور نزول رحمت پروردگار کا سبب ہے. اس کو بلکہ فرماتے تھے کہ حفظ کرنا چاہیے اور بچوں کو زبانی یاد کروانا چاہیے. ہمارے بھی مدرسے کے جو مسئولین ہیں اگر وہ بات سن رہے ہوں تو میری خواہش ہے کہ ہمارے جو بچوں کا مدرسہ ہے اور آپ خواتین کے لحاظ سے بھی کہ حدیث قصہ کو زبانی یاد کریں، بچوں کو اپنے زبانی یاد کروائیں. بڑے بڑے علماء حدیث قصہ کو حفظ کرتے ہیں باقاعدہ. خود ہمارے مدرسے کے سرپرست اعلیٰ مولانا غلام علی وزیری صاحب جب بھی کبھی یہاں پر پڑھتے ہیں شب جمعہ حدیث قصہ تو بالکل زبانی پڑھتے ہیں، حفظ کی ہوئی ہے انہوں نے. اور بڑے بڑے آیت اللہ سید مرتضی موحد ابتہی روزانہ اس کو پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے حفظ کی ہوئی تھی. ان کے خود ایک بیٹے نے بتایا کہ ایک شخص کے بچے کی زبان میں لکنت تھی، یعنی ان کے آیت اللہ مرتضی موحدی کے بیٹے نے بتایا کہ ایک شخص آیا تھا جس کے بچے کی زبان میں لکنت تھی. تو ایک بزرگ نے آ کر خواب میں تاکید کی تھی کہ تم 10 جلسات حدیث قصہ اپنے گھر میں منعقد کرو، یعنی لوگوں کو بلاؤ اور اس میں حدیث قصہ پڑھو اور 10 روز تک ایسا کرو. اس نے ایسا ہی کیا اور وہ بچہ اس کا شفا پا گیا. اسی طریقے سے ہمارے علماء جو اس کی تاکید کرتے رہے، مثلا آیت اللہ طیب زادہ اصفہان کے ایک عالم دین تھے بہت بڑے آیت اللہ. ان کے پاس تو جب بھی کوئی شخص کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے آتا تھا وہ سوائے تلاوت حدیث قصہ کے کوئی عمل بتاتے ہی نہیں تھے. اور اصفہان میں یہ بات اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ پورا شہر اصفہان اس پر عامل ہو گیا تھا. جہاں کوئی مشکل اور پریشانی اور کوئی بھی حاجت درپیش ہوتی تھی حدیث قصہ ہی فوراً پڑھا کرتے تھے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اس لحاظ سے اس کے اوپر عامل ہونا چاہیے. اور بڑے علماء اور مراجع نے جو اس سلسلے میں تاکیدات کی ہیں، خاص طور پر عرفا نے، جیسے آیت اللہ رضا بہاؤالدینی، وہ خود فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے کبھی واقعہ پڑھا بھی ہے کبھی ہاں، کہ جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی اور صدام نے ارادہ کیا تھا کہ وہ قم پر بمباری کرے گا، تو لوگ بہت پریشان ہوئے تھے، علماء کے پاس جا رہے تھے، مراجع کے پاس جا رہے تھے. تو لوگ آیت اللہ رضا بہاؤالدینی کے پاس بھی آئے
کیونکہ عرفا میں ان کا شمار ہوتا تھا کہ آپ دعا کریں اس مصیبت سے ہمیں نجات ملے، شہر کی بڑی بے حرمتی ہو جائے گی، معصومہ کا روضہ یہاں پر ہے۔ تو آیت اللہ رضا بہاء الدینی نے توسل کیا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے اللہم صلی علی محمد ان کی طرف سے اشارہ ملا کہ لوگوں سے کہو کہ حدیث قصہ سے توسل اختیار کریں اور اپنی مشکل اس کے ذریعے دور کریں۔ اس کے بعد آیت اللہ رضا بہاء الدینی نے لوگوں کو یہ بات بتائی، لوگوں نے مساجد میں اور گھروں کے اندر حدیث قصہ کی تلاوت شروع کی، بمباری بالکل بند ہو گئی اس کے بعد سے، بلکہ ایک پائلٹ جو کہ جہاز سے بم گرانے کے لیے آیا تھا، اس نے خود ہی اپنے جہاز کو وہاں پر گرا دیا اور خود وہ بچ گیا تھا۔ جب وہ گرفتار ہوا اور اس کا انٹرویو لیا گیا تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میں شہر قم کے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ آنکھوں سے شہر پورا غائب ہو گیا ہے اور نیچے صرف اور صرف مجھ کو پانی نظر آیا۔ اور گھبراہٹ میں نے بم ادھر ادھر گرا دی اور جہاز کو زمین سے ٹکرا دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی مشکلات سے بچانے کا، لوگوں کو پریشانیوں سے بچانے کا انتہائی مجرب ہے۔ اس کی کتنے ہی دفعہ تاریخ کے اندر تجربات جو ہے وہ موجود ہیں کہ کتنی مجرب ہے یہ۔ اور آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی، انہوں نے تو باقاعدہ حدیث قصہ کے کتابچے چھپوا کر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ مختلف لوگ ان کے پاس آتے تھے کہ آغا یہ مشکل درپیش ہے، وہ مشکل درپیش ہے، تو ہر چیز جو بھی کوئی مشکل کے لیے آتا تھا وہ حدیث قصہ کا وہ کتابچہ اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ لو اس کی تلاوت کرو اور اپنے مشکل کو دور کر لو۔ خود بھی جب کسی مشکل اور پریشانی میں ہوتے تھے تو ہمیشہ حدیث قصہ کو آیت اللہ گل پائیگانی پڑھا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں جس میں معصومین کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس محفل میں شریک فرشتے جب آسمانوں میں واپس جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی نہیں سونگی جو اس وقت تمہارے پاس سے آ رہی۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس مجلس سے آئے ہیں جہاں پر محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ ملائکہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس جگہ لے چلو تاکہ باقی بچا ہوا عطر اور خوشبو کچھ ہمارے نصیب میں بھی آ جائے۔ باقاعدہ یہ روایت جو ہے یہ نابع المودہ جو اہل سنت کے مفتی اعظم جو قسطنطنیہ تھے ان کی لکھی ہوئی کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور ہمارے علماء میں سے قاضی نور اللہ شستری نے احقاق الحق جو کتاب اس کے قدیم نسخے بھی ہیں اس تک کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، جو یہ ہے خوشبو کا آنا، یعنی باقاعدہ اگر کوئی شخص اس قابل ہو تو اس خوشبو کو محسوس بھی کر سکتا ہے۔ فرشتوں کی بھی ایک خاص قسم کی خوشبو ہوا کرتی، روایات کے اندر بھی ملتا ہے، بحار الانوار کے اندر بھی ہے کتاب، اور عوالم العلوم جو آغا بہرانی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جب دنیا سے پردہ فرمانے والی تھیں تو حضرت جبریل کی اور ملک الموت کی خوشبو کو محسوس کر لیا تھا۔ اور روایات میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے جسم اطہر سے بھی خوشبو جو تھی وہ حیات ظاہری میں بھی بہت آیا کرتی تھی، اور ان کی رحلت کے بعد بھی جسم اطہر سے خوشبو آ رہی تھی۔ اور یہ جو خوشبو ہے اس کا تذکرہ آپ حدیث قصہ میں بھی پڑھتی ہیں۔ فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، کہ یا امہ، اے والدہ گرامی، ہمیں پاک و پاکیزہ اور طیب خوشبو آ رہی ہے جس طریقے سے ہمیں اپنے جد پیغمبر اسلام کے پاس سے آتی۔ یہ خوشبو نبوت تھی جس کو اہل بیت نے محسوس کر لیا تھا۔ تو اب دیکھیے اتنی عظیم فوائد کی حامل
اس حدیث قصہ میں لوگوں کو شک و شبے کے اندر ڈالا جائے، لوگوں کے ایمان کو متزلزل کیا جائے۔ ممکن ہے بہت ساری دعاؤں کی وجہ سے، دعائیں ہیں، احادیث ہیں، ان میں بھی اسناد کی ایک بحث ہوتی ہے علماء میں، اور تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن کتنی ہی علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس کی صحت، سند اور متن دونوں کے اعتبار سے اس کی صحت کے قائل۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی کچھ چیزوں پر اعتراضات تھے، تو میں نے ان کے جوابات کے طور پر کچھ باتیں عرض کی تھی کہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مفاتیح الجنان کے اندر شیخ عباس قمی نے اس حدیث قصہ کو درج کیوں نہیں کیا تھا، اور اس کے حاشیے میں بعد میں اس کو درج کیا گیا ہے، اور آیت اللہ ری شاہری جو ہیں، رے شاہری، انہوں نے اس کو نکلوا دیا تھا۔ تو ایک تاثر اس طریقے سے ہوا کہ دیا گیا کہ یہ بالکل جعلی طور پر معاذ اللہ حدیث قصہ جو ہے وہ بنائی گئی ہے، لوگوں نے اس طرح سے اس کا ایک تاثر دیا بعض افراد نے۔ دیکھیے آغا ری شاہری نے جو اس کو بعد میں نکلوایا تھا، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اصل کتاب کو محفوظ رکھنا تھا، کیونکہ لوگ بعد میں تصرفات کتابوں کے اندر کرتے ہیں، کتابوں میں اپنی چیزیں داخل کر دیتے ہیں، اس سے اصل کتاب کی جو ہے کہ کسی مصنف نے یا مؤلف نے جو کتاب لکھی ہے یا تالیف کی ہے، اس میں اس کو ویسے کا ویسے ہی رکھا جائے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خوئی نے جو البیان فی تفسیر القرآن کے نام سے ابھی ایک ہی جلد ایک لحاظ سے یا مقدمہ ہی صرف تفسیر کا لکھا تھا، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کتنی ہی، باقاعدہ آیت اللہ خوئی نے احتجاج کیا ہے کہ صحیح بخاری سے کتنی ہی احادیث کو نکال دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کتاب کو اصل شکل میں محفوظ رکھنا چاہیے، بعد میں آپ اس کی شرح لکھ سکتے ہیں، بعد میں آپ اس کی الگ سے اس کے اندر جو ضعیف حدیث ہیں اس کے متعلق بات کر سکتے ہیں، لیکن اصل کتاب کو تو محفوظ رکھیں، اس کے اندر کسی چیز کو شامل نہ کریں۔ انہوں نے کہا اس طریقے سے اگر ملحقات کے اندر چیزوں کو داخل کرتے گئے تو اصل کتاب کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ تو اس بات کو اس انداز سے پیش کیا گیا، اور اسی طریقے سے بہت سارے اور اعتراضات بھی ہیں کہ جناب حضرت زہرا نے اس میں مولا علی کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا ہے، جبکہ حیات پیغمبر تھی اس وقت، اور پیغمبر اسلام خود حیات تھے، موجود تھے، کیسے ممکن ہے کہ امیر المومنین ان کو کہا جائے جبکہ خود پیغمبر موجود ہوں۔ تو پیغمبر نے اپنی حیات ظاہری کے اندر بھی مولا علی کے لیے بارہا امیر المومنین کا جو لقب ہے اس کو استعمال کیا، اور ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ لقب امیر المومنین عالم الست ہی میں امیر المومنین کو دے دیا گیا تھا۔ عالم الست جب ارواح کو خلق کیا گیا تھا تب سے ان کا لقب امیر المومنین۔ تو اور اس کے بعد غدیر کے موقع پر بھی جب لوگ بار بار آتے تھے تو پیغمبر اسلام نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ سب لوگ امیر المومنین کو خیمے میں بٹھایا تھا، اور کہا تھا کہ سب لوگ آئیں اور حضرت علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر جو ہے ان کو مبارکباد دیں، ان کو سلام کریں۔ اور آیت اللہ کاظم یزدی نے باقاعدہ پورا ایک آرٹیکل اس بات پہ لکھا ہے، اور دیگر مراجع اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی کسی روایت کی سند مثلا مرسل بھی ہو لیکن ایسے قرائن موجود ہوں جو سند کے ضعف کا جبران کر دیں، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا راویوں کا کوئی نہ کوئی اس کے اندر مسئلہ اگر ہو گیا ہے، لیکن ایسے قرائن مستحکم موجود ہیں جو کہ ضعیف سند کا جبران کر دیتے ہیں، اسے کمپنسیٹ کر دیتے ہیں، اس کے ضعف کی یا اس کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا مرسل ہونا کوئی مضر نہیں رہتا۔ اگر روایت مرسل بھی ہو لیکن دیگر قرائن اس کے ضعف کا جبران کر دیں تو پھر مرسل ہونا یعنی راویوں کے اندر ایک آدھ کسی کے اندر کوئی گڑبڑ ہونا یہ پھر مضر نہیں۔ اور وہ فرماتے تھے کہ اس کے مختلف ورژنز ہیں، لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ کوئی ایک ہی اس لحاظ سے حدیث ہوتی تو اس کے الفاظ بہت ساری چیزوں کے اندر اتنے مختلف کیوں آئے۔ تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آغا آیت اللہ کاظم یزدی نے فرمایا کہ یہ واقعہ جس میں حدیث قصہ کا جو پورا واقعہ ہے یہ متعدد موقعوں کے اوپر پیش آیا ہے، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ کئی دفعہ اس کی تکرار ہوئی ہے اس واقعے کی۔
اس وجہ سے جو اس کے الفاظ کے اندر کچھ اختلاف ہے اس کے مختلف ورژنز کا، وہ اختلاف اصل میں مختلف واقعات کے اعتبار سے ہے کہ الگ الگ یہی واقعہ متعدد دفعہ پیش آیا ہے، اس وجہ سے الفاظ میں اختلاف ہوا ہے۔ مثلا کسی روایت کے اندر کسی ورژن میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو چادر لائی گئی تھی، کسی میں ہے کہ وہ چادر خیبری تھی، کسی میں تھا کہ وہ چادر فدکی تھی، کسی میں تھا کہ وہ کوفی چادر تھی، کسی کے اندر تھا کہ وہ برد یمانی تھی۔ تو کہا کہ یہ مختلف واقعات کی بنا پر یہ اختلاف ہوئے ہیں۔ تو سند کے اعتبار سے بھی جو ہمارے مراجع کرام ہیں، مثلا آیت اللہ سیستانی، ان سے بھی یہ بات پوچھی گئی تھی کہ مفاتیح الجنان میں جو کہ کتاب عوالم العلوم، اس سے جو حدیث قصہ جو ہے اس کے اندر نقل ہوئی، کیا یہ صحیح السند ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی کا جواب ہے کہ نعم صحیح السند، جی ہاں اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ میلانی، آیت اللہ حسینی میلانی سے بھی پوچھا گیا کہ سوال کیا گیا کہ حدیث قصہ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منقول ہے، کیا یہ سندن قابل اطمینان ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ جواب، حدیث قصہ سندن اور دلالتن قابل اطمینان ہے اور بہت اجر و ثواب اور آثار رکھتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو مراجع کرام کے اس سلسلے میں فتاوی وہ بھی موجود ہیں۔ اچھا، پھر ایک سوال اور یعنی آپ ان سے بھی جو اس پہ اگر اعتراض کریں، آج کل بہت سارے نوجوان اس پر اعتراض کرنے لگے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کے گھروں میں رشتہ داروں میں اس طرح کے افراد آ جائیں اور اس پر اعتراض کریں۔ اگر یہ مثلا بنائی گئی ہے اور یہ حدیث اس انداز سے نہیں ہے حدیث قصہ، تو اور معاذ اللہ اگر یہ جھوٹی ہوتی تو اگر ان سے سوال کیا جائے کہ حالت روزہ میں جھوٹی حدیث کا بیان کرنا تو روزے کو باطل کر دیتا ہے، تو اگر کوئی شخص حالت روزہ میں حدیث قصہ کی تلاوت کرے تو کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ اب دیکھیں گے وہ کیا جواب دیتا ہے۔ تو بہرحال تمام علماء نے کہ حدیث قصہ اگر حالت روزہ میں پڑھی جائے، آیت اللہ شبیری زنجانی، ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے اس حدیث قصہ کی جو سند ہے اس کو نسبت دی جاتی ہے، تو کیا جائز ہے کہ حالت روزہ میں اس کو پڑھا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرأت حدیث قصہ در حالت روزہ مانے نہ دارت بلکہ ثواب ہم دارت، نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ثواب ہے، اور اصل واقعہ ہے جو قصہ ہے یہ بالکل ثابت ہے اور روایت کی گئی ہے، اس طرح سے اس کو اگر کہہ کے بیان کریں تو اس کے اندر پھر کوئی اشکال نہیں۔ یعنی وہ علماء کے جو کہ اس لحاظ سے سند میں اشکال کی بحث بھی کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں اس کا پڑھنا بالکل جائز ہے، اور اس لحاظ سے جو ایک علمی اشکال اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو پڑھنا کا کیا حکم ہوگا، تو جواب آپ نے اس لحاظ سے اس کے اندر سن لیا۔ تو اسی طرح سے آیت اللہ صافی گلپائگانی، آیت اللہ صافی گلپائگانی بھی فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس حدیث قصہ کے اندر فضائل اہل بیت موجود ہیں، لہٰذا اس کا پڑھنا مستحبات میں شامل ہے۔ مستحبات میں آیت اللہ صافی گلپائگانی نے اس کو قرار دیا ہے۔ اور آیت اللہ شبیری زنجانی، جن کا بھی آپ نے فتویٰ سنا بھی، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث قصہ کی جو برکات ہیں یہ بالکل ثابت شدہ حقیقت، ثابت شدہ ہیں، یعنی اتنی برکتیں ہیں گھروں کے اندر، اس کو جو ایک سسٹم ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے اس کو بالکل جاری رکھیے، اس میں کہیں پر بھی تعطل اور ذوف اس کے اندر نہ آنے دیں۔ اپنی تمام تقریب ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو بھی کنٹرول کریں، تقاریب کے اندر کوئی حرام نہ ہو، لیکن لوگ کہتے ہیں بھائی اس کے اندر تو حرام ہوں گے تو حدیث قصہ پڑھنے کا کیا فائدہ، اس کو بھی بالکل ترک کر دو، تو لوگ اس کو بھی ترک کر رہے ہیں اور حرام بھی انجام دے رہے ہیں۔ نہیں، حدیث قصہ کی برکت سے ایسے انشاءاللہ حالات پیدا ہوں گے کہ حرام بھی آہستہ آہستہ ان تقاریب سے دور ہو جائیں گے، لیکن اس کو بند نہ کیا جائے، اس کو ختم نہ کیا جائے، اس کو جاری رکھا جائے۔ تو یہ ان کا تھا۔ اور اسی طریقے سے آیت اللہ رضا بہاؤالدینی، وہ فرماتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک اصول دیا ہے اور بڑا زبردست اصول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمام مشکلات کے جامع حل کے لیے 4 چیزیں
کرنی چاہیے. یعنی کسی کو کوئی بھی مشکل ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی ہو, اس کے پاس کوئی لوگ عام طور پر دعائیں پوچھ رہے ہوتے ہیں, عملیات پوچھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, وہ کہتے تھے لیکن 4 چیزوں سے اپنی ہر چیز کو تم سالو کر سکتے ہو. ایک جنرل قسم کا ایک اصول جو ہر قسم کی مشکل اور پریشانی کے لیے انہوں نے دیا. کہا کہ سب سے ایک تو یہ کہ جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت غریب مومنین کے اندر تقسیم کیا جائے. یہ 4 چیزوں میں سے اگر کوئی بھی عمل یا چاروں کے چاروں اگر انجام دے دیں تو کیا ہی کہنا, مشکل دور ہو جاتی ہے. وہ ہے نمبر 1 ہے جانور کو ذبح کر کے اور اس کا گوشت مستحقین میں تقسیم کیا جائے. اچھا, بہت سے افراد ہو سکتا ہے کہ ایسے ہوں کہ جو کہ مالی اعتبار سے نہیں اس کو افورڈ کر سکتے ہوں. پھر فرماتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ مشکل کے حل کے لیے پے در پے حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے جب تک کہ مشکل دور نہ ہو جائے. روزانہ حدیث قصہ پڑھتے جائیں اپنی کسی بھی مشکل کو دور کرنے کے لیے. کوئی مشکل, پریشانی, مصیبت, کوئی بھی اس طرح کی چیز روزانہ کی بنیاد پر اس طرح سے پے در پے حدیث قصہ کی تلاوت, یہ اس کو دور کرتی ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ روزانہ صدقہ دینا, یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز ہے ختم صلوات. درود بھیجیے نا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا ایک تسبیح, 10 تسبیحاں, 1000 دفعہ, 14,000 دفعہ, جس طرح سے ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کو ذکر کیا تھا, کوئی بھی اس طرح سے شروع کیا جائے روزانہ کی بنیاد پر, جب تک کہ وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی جلدی وہ مصیبت اور مشکل دور ہوتی. تو یہ 4 چیزیں ہوئیں. جانور ذبح کر کے مستحقین میں تقسیم کیا جائے, پے در پہ جلسات حدیث قصہ منعقد کیے جائیں اور اس میں حدیث قصہ پڑھی جائے, یا الگ سے خود سے بھی پڑھی جا سکتی ہے. روزانہ کی بنیاد پر صدقہ دیا جائے اور درود کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. اچھا, اس کی پریکٹس خود علماء کی اپنی سیرت کے اندر بھی رہی ہے کہ آیت اللہ رضا بہاؤالدینی جس وقت خود ہاسپٹلائز تھے تو ان کے قریبی دوست اور رشتہ دار روزانہ ہسپتال میں ان کے کمرے میں بیٹھ کر حدیث قصہ کی تلاوت کرتے تھے. اور جب یہ ہو رہا تھا یہ تو اس میں آیت اللہ رضا بہاؤالدینی مکمل شفا یاب ہو کر اپنے گھر واپس آئے تھے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے بہت سارے اور لوگ اولاد کے سلسلے میں بہت پریشان ہوتے ہیں. آیت اللہ سید علی گل پائیگانی وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی زن و شوہر بچے کا ارادہ کریں تو ہر شب مجامعت حدیث قصہ کی تلاوت کریں. اولاد کے سلسلے میں بھی انہوں نے بہت ہی ایک مجرب اس کو پایا ہے. آیت اللہ بزرگ تہرانی ہمارے گزرے ہیں, وہ فرماتے تھے حدیث قصہ تو انتہائی عظیم الشان اہمیت کی حامل ہے, اور یہ افتخار فقط شیعوں کے پاس ہے کہ اسے سینہ بہ سینہ اس حدیث قصہ کو منتقل کیا ہے. یہ واقعتاً شیعت کا ایک افتخار ہے اس حدیث قصہ کو. آیت اللہ جواد فاضل الانکرانی موجودہ حیات مجتہدین میں سے ایک ہیں. یہ اپنے والد آیت اللہ فاضل الانکرانی کے متعلق فرماتے ہیں کہ حدیث قصہ کے میرے والد اس قدر معتقد تھے کہ روزانہ اس کو پڑھتے تھے, روزانہ. حتیٰ کہ آیت اللہ بہجت کے لیے ملتا ہے کہ وہ دینی اور دنیاوی حاجات کے لیے بہت زیادہ حدیث قصہ کی تاکید کرتے تھے, اور خاص طور پر مریضوں کے سلسلے میں کہتے تھے کہ خاص طور پر افراد مریض کے پاس بیٹھ کر حدیث قصہ کی تلاوت کریں, اور اس طرح سے تلاوت کریں اتنی آواز میں کہ مریض کے کان تک حدیث قصہ کی آواز جائے. تو یہ بھی ایک اہم ایک چیز ہے اس لحاظ سے کہ, اور اس کو مقرر اس وقت تک پڑھتے رہیں. آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ جب تک کہ مریض صحت یاب نہ ہو جائے. اچھا, اب حدیث قصہ تو پڑھی جاتی ہے ہمارے ہاں عام طور پر, لیکن اس کے کچھ مخصوص آداب بھی ہیں. آداب تلاوت حدیث قصہ, اس کے کچھ آداب ہیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ جو آداب ہیں احتمال یہ ہے کہ یہ الہامی ہے, یہ الگ سے ظاہر ہے کسی روایت کے اندر نہیں آئے ہیں, لیکن علماء نے, بڑے بڑے عارف علماء نے اس کو ذکر کیا ہے ان آداب کو. تو جب بھی حدیث قصہ پڑھی جائے تو ان آداب کا اس کے اندر خیال کیا جائے. اس میں ایک تو آیت اللہ بہاؤالدینی وہ یہ فرماتے تھے
کہ جس وقت بھی حدیث قصہ پڑھی جائے اس وقت عود خوشبو جو ہے وہ سلگائی جائے. عود یہ اس کی اثر پذیری کے لیے کچھ ایسے اثرات ہیں ان خوشبوؤں کے. اس وقت وہ فرماتے تھے آیت اللہ بہاؤالدینی عود جلانے کی تاکید کرتے تھے, اور آیت اللہ علی آقا قاضی جو تھے وہ ہرمل کے متعلق کہتے تھے. دیکھیے اب تک تو لوگ آیت اللہ علی آقا قاضی کی بات تو نہیں مانتے, لیکن زبیدہ آپا کی بات کو اکثر لوگ مانتے ہیں کیونکہ وہ اکثر وہ ہرمل وغیرہ کا تذکرہ اپنے پروگرام میں کرتی. تو ہرمل کو اگرچہ کوئی خاص خوشبو نہیں ہے, لیکن اس وقت جلا کے اس کا جو ایک دھواں سا ایک اٹھتا ہے, تو آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ جس وقت حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے تو ہرمل کو اب کوئلے پہ کسی طریقے سے آپ نکالیے گا اس کا کیسے اس کو کیا جاتا ہے, اور یہ عام کسی جگہ نہیں بلکہ پنساری وغیرہ کی جو دکان ہوتی ہے وہاں سے ہرمل دستیاب ہوتی, خوشبو وغیرہ کی دکان پہ نہیں ملتی. تو خیر ایک اس کے آداب میں سے ایک چیز ہے, جب بھی علماء نے کہا یہ الگ سے کسی جگہ تذکرہ نہیں ہے اس کا, بلکہ لگتا ہے کہ اس کے آداب الہامی ہے. اچھا پھر یہ کہ مغرب اور عشاء کے بعد حدیث قصہ کو پڑھا جائے. ویسے تو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں یقیناً, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے آداب میں ایک چیز ہے کہ اس کو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی تلاوت کی جائے. اور جب بھی حدیث قصہ پڑھیں, حدیث قصہ تو بعد میں شروع ہوگی, اس سے پہلے 41 مرتبہ درود پڑھا جائے اور اس کے بعد پھر حدیث قصہ پڑھی جائے. آپ بھی تو پڑھ دیجئے ایک دفعہ. کہ حدیث قصہ ہمیشہ جب بھی پڑھی جائے 41 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد شروع کی جائے, اور جب بھی حدیث قصہ پڑھیں کوشش کریں کہ قبلہ رخ پڑھیں. ویسے تو کسی بھی سمت میں پڑھی جا سکتی ہے, لیکن آداب کے اعتبار سے قبلہ رخ ہو کر پڑھیں. اور اختتام حدیث قصہ پر حاضرین جلسہ کو کھانا کھلایا جائے. کھانا یہ اس کے آداب میں شامل ہے. ان آداب کی جب رعایت کی جائے گی پھر دیکھیں کہ برکات کا کیسے نزول ہوگا اور بلائیں اور مصیبتیں کس طرح سے دور ہوں گی. اور سب سے بڑھ کر تو وہی آیت اللہ بہجت کی بات کہ معصومین کو اپنے گھر بلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اپنے گھروں میں حدیث قصہ کے جلسات کو رکھا جائے. کتنا ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ معصومین ہمارے گھر تشریف لائیں, تو ان کو گھر میں اپنے بلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ حدیث قصہ کی تلاوت اس گھر کے اندر ہو, اور بلکہ ایسے جلسات منعقد کی جائیں جس میں دیگر مومنین بھی آئیں اور اس میں حدیث قصہ پڑھی جائے. تو آپ بالکل بے فکر ہو کر زیادہ سے زیادہ اس کو رائج کیجئے. علمی مقابلہ یا محاکمہ کہیں پیش ہو جائے, جو لوگ اس میں تشکیک ڈال رہے ہیں, شکوک پیدا کر رہے ہیں, اور وہابیت کا پیسہ شیعت کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے, تو اس کا مقابلہ بھی کیا جا سکے. تو اس لحاظ سے اچھا, کیونکہ ظاہر ائمہ سے توسل کی بات ہوتی ہے, تو آج کل ایک چیز اور بھی بہت زیادہ آتی جا رہی ہے جس کا اکثر و بیشتر ہم اپنے اس میں دروس میں اظہار کرتے رہتے ہیں کہ وہابیت اپنا پیسہ شیعت کے اندر بھی لگتا ہے کہ کافی خرچ کر چکی ہے, اور ایسے افراد کو خریدا جاتا ہے یا ایسے شکوک ڈالنے والے اسی کے اندر جس طریقے سے حدیث قصہ کے متعلق آپ نے سنا کہ اس میں شک ڈالے جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے بہت سے علمی مباحث کا سہارا لے کر یہ بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ جو نعت علی پڑھی جاتی ہے اس کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے. سند کے اعتبار سے تو بھی ہم بات کر لیں گے اس کی کہ سند کے اعتبار سے اس کا کیا مسئلہ ہے. سند کا ان دعاؤں کے اندر دیکھا جائے تو اب مراجع بھی اس کے قائل ہیں کہ اس کے اندر سند کی کوئی بحث ہے ہی نہیں. دعا کے سلسلے میں کسی سند کی کسی بحث کے اندر پڑھنا فضول اور عبث چیز ہے. تو دیکھیے نعت علی, اس کا اگر آپ صرف ترجمہ ہی اگر آپ دیکھیں کہ عجائب خدا کے جلوہ بردار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ذرا پکارو. عجائب خدا کے جلوہ بردار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ذرا پکارو تو صحیح, تم ہر مصیبت اور ہر بلا میں ان کو اپنا مشکل کشا پاؤ گے. تجھے تیری بے پناہ عظمتوں کا واسطہ ہے اللہ, آپ کو آپ کی وسیع نبوت کا واسطہ ہے محمد, اور حضرت علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
اور حضرت علی علیہ السلام آپ کی ولایت کے صدقے میں تمام رنج و غم اور مصیبتیں دفع فرمائیے اور ہماری خبرگیری کیجیے. یا علی یا علی یا علی. دیکھیے یہ بات بالکل حقیقت ہے جس کے اندر 1% بھی شک و شبہ کا اور وہم کا گزر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ امیر المومنین سے اور دیگر معصومین سے توسل ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. البتہ بہت ساری دعائیں ہیں، علمی اعتبار سے ان کی سند کے اندر ضعف بھی پایا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے دعا جب کسی کو تعلیم کی جاتی ہے تو یہ نہیں کہ ہمارے سامنے متقی پرہیزگار افراد کی پوری ایک چین آ کر کھڑی ہو جائے گی اور وہ صرف ایک دوسرے سے نقل کریں گے. نہیں، دعا تو کسی کو بھی تعلیم کی جا سکتی، اور دعا کے اندر جب تک کہ کوئی خلاف اسلام مطلب نہ پایا جائے تب تک دعا کی کسی سند کے اندر جانے کی اور بحث کی ضرورت بھی نہیں. اچھا، اب سند دعاؤں کی سند کے متعلق اس میں اس کی ایک علمی بحث کو عوام میں لانے کے بعد اس سے یہ والا نتیجہ نکالنا کہ توسل کرنا ان سے یہ جائز نہیں ہے، یہ ایک بالکل ایک الگ چیز ہے اور یہ وہابیت کا ایک لحاظ سے ایک شعار ہے. اچھا، اس کی لوگ پوسٹ بنا بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلاتے ہیں، فیس بک کے اوپر پھیلاتے ہیں کہ نعت علی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا اس کی سند کے اندر فلاں چیز پائی جاتی ہے، ضعف پایا جاتا ہے. اس کی جو علمی بات ہے وہ بھی ہم ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کیا ہے، لیکن وہ ایک بالکل قطع نظر اس کے کہ نعت علی اتنی مجرب چیز ہے اور اس کو اسی طریقے سے رائج رکھنا چاہیے. ابھی آگے چل کر آپ کے سامنے اس کے متعلق جو ہے وہ بات بیان ہوگی. تو بہت سارے افراد یہ کرنے لگے ہیں آج کل کہ نام نہاد محقق بننے کا ان کو شوق چرایا ہوا ہے اور دین کی بہت ساری باتوں کو، ہر بات کو ضعیف اور خرافات کہنے کا رجحان نوجوانوں کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے. یعنی وہ افراد جو علمی لحاظ سے بھی اتنے کمزور ہیں، مجتہدین کے فتاوے کے اوپر ان کی نگاہ نہیں ہے، اور وہ آرام سے ان لوگوں کی باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور وہ افراد جو اس وقت بہت محقق بنے بیٹھے ہیں، جس کے متعلق جملہ آج کل بڑا مشہور ہے کہ جب گھر والے کوئی راز کی بات یا اہم بات کرنے والے ہوتے ہیں تو ایسے افراد کو عام طور پر کمرے سے بھی باہر نکال دیا جاتا ہے. وہ افراد مختلف علمی پیجز کے ایڈمن بن کر بیٹھ گئے ہیں اور اس کے اندر ان خرافات اور ان باتوں کو فروغ دے رہے ہیں. تو اب دیکھیے، نہ صرف یہ کہ امیر المومنین سے توسل اور دیگر معصومین سے توسل بالکل ایک ناقابل انکار حقیقت. اچھا، اب علمی طور پر تھوڑے سے ایک بات اس کے اندر بیان ہو جائے تاکہ آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائے، اور اس کے پھر عجیب و غریب اس دعا کے جو دعا کہا جائے یا اس کو شعر کہا جائے، کیونکہ خود آیت اللہ سیستانی سے بھی ایسا فتویٰ ہے جس میں انہوں نے خود فرمایا کہ نعت علی اصلاً الگ سے یعنی معصورہ دعا نہیں ہے، یعنی معصومین کی طرف سے، بلکہ یہ ایک شعر ہے. یہ ایک شعر ہے لیکن بہت ہی عجیب و غریب اثرات رکھتا ہے. اور ظاہراً یہ جو دیوان امیر المومنین کے اندر امیر المومنین سے جو منسوب ایک دیوان ہے، جو اس کی شرح بھی لکھی ہے، شرح لکھی ہے جو اس کے شارح دیوان ہیں سید ان کے شارح دیوان ہے کمال الدین معبدی یزدی ان کا نام. کہتے ہیں کہ یہ علماء اہل سنت میں سے تھے اور یہ ان کا یہ شعر ہے جو اس دیوان کے اندر موجود ہے. اور بہت سے علماء ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کو دعا بھی قرار دیا ہے، جیسے کہ خود بہار کے اندر یہ روایت موجود ہے، مستدرک الوسائل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور علامہ کفمی نے اپنی کتاب مصباح کے اندر بھی نعت علی کو لکھا ہے، جو کہ مصباح کفمی وہ کتاب ہے کہ مفاتیح الجنان کے اندر جتنی بھی اکثر دعائیں ہیں وہ آغا کفمی کی کتاب مصباح سے لی گئی. یعنی ایک لحاظ سے مفاتیح الجنان کے مصادر میں سے مصباح کفمی. تو آیت اللہ عز الدین حسینی زنجانی وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہے، اور بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس کو تحریر کیا ہے، اور رجاء مطلوبیت کی نیت سے تمام افراد، آغا سیستانی کے مقلدوں، آغا رہبر کے مقلدوں، رجاء مطلوبیت کی نیت سے نعت علی کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں.
اور تمام مراجع کا بھی یہی فتویٰ ہے. اور آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ یہ مستحبات میں سے ہے، اور مستحبات میں اور اس سے بھی زیادہ، یعنی فرماتے ہیں جتنے بھی مستحبات ہیں عام طور پر، اس میں ان مستحبات سے بھی زیادہ جو زیارات اور دعائیں ہیں ان میں سند کا معتبر ہونا ضروری نہیں، معیار نہیں. نہ زیارات میں سند کا معتبر ہونا معیار ہے، نہ دعاؤں میں سند کا معتبر ہونا معیار ہے. لہٰذا اگر روایت ضعیف بھی ہے تو آقا صادق روحانی کا نظریہ ہے کہ قاعدۃ التسامح فی ادلۃ السنن، یعنی مستحب کی جو دلیلیں ہیں اس میں صرف نظر چل جاتا ہے. یعنی اتنی زیادہ قوی دلیلوں کی ضرورت نہیں پیش آتی زیارات کی سند میں اور دعاؤں کی سند وغیرہ میں دیکھا نہیں جاتا. اور یہ آقا سستانی وغیرہ کا بھی نظریہ ہے، بلکہ سارے مراجع کا یہی نظریہ ہے کہ اس میں کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور کتنے ہی علماء ایسے ہیں جو آج اس قاعدے کو مانتے ہیں، کچھ علماء انکار بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے علماء کی ایک تعداد ہے کہ جو کہ اس قاعدے کو تسلیم کرتی ہے. لہٰذا یک طرفہ طور پر اس طرح کی کوئی تحقیق پیش کرنا کہ نہیں یہ قاعدہ جو ہے قاعدۃ التسامح یہ ثابت نہیں ہے، نہیں. کتنے علماء ہیں جو اس قاعدے کو ثابت مانتے ہیں، تو ان کے لحاظ سے اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے جو بحار الانوار کی جلد نمبر 20 ہے، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے حدیث قصہ. باقاعدہ جلد نمبر 20 میں صفحہ 73 پر پورا جنگ احد کے واقعے کے حوالے سے ناد علی بحار الانوار کی 20ویں جلد کے اندر بھی موجود ہے. اور شجر طوبہ جو کہ آغا مہدی حائری کی جمع شدہ ہے، جس کے اندر احادیث وغیرہ بھی ہیں، اس کے اندر بھی حدیث قصہ ہے موجود. اس کے علاوہ مستدرک سفینۃ البحار میں بھی موجود ہے، اور خصائص فاطمیہ کے اندر بھی موجود ہے کہ غزوہ احد میں پیغمبر اسلام نے ان جملوں سے امیر المومنین کو پکارا تھا اور ایک ندا دی تھی. اور باقاعدہ آیت اللہ مرشی نجفی نے جو احقاق الحق کی جو شرح لکھی ہے، اس کی 31ویں جلد کے اندر کہا ہے کہ شیعوں کو ناد علی لکھنے پر طعنہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ سنی علماء نے بھی اپنی کتابوں کے اندر حدیث ناد علی کو لکھا ہے. ناد علی پر طعنہ نہیں دینا چاہیے شیعوں کو، کیونکہ سنی علماء نے بھی اپنی کتابوں میں ناد علی کو لکھا ہے. جیسے کہ ابو حاجر بسیونی انہوں نے جو کہ ایک انسائکلوپیڈیا لکھا ہے باقاعدہ احادیث کا، اس تک کے اندر حدیث قصہ کو نقل کیا. اچھا، اب خود دیکھیں ہمارے افراد جو ہیں اس کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ علماء اہل سنت، حتیٰ کہ دیوبندی علماء اہل سنت، بریلویوں کے متعلق تو چلیں پھر بھی یہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی ناد علی کے قائل رہے. اب میں آپ کو ایک چیز اس میں سنواتا ہوں، علماء اہل سنت کا نظریہ. اب دیکھیے آپ، حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری علیہ رحمت اللہ الباری کی کتاب جواہر خمسہ، جس کے وظائف کی جید بزرگ اولیاء کرام نے اجازتیں دی، جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی بھی شامل ہے. اس کتاب میں کہ ناد علی 7 بار یا 3 بار یا 1 بار پڑھے، یعنی ناد علی پڑھنے کی ترغیب ہے اس کتاب میں جواہر خمسہ میں، جس کی اجازت بہت سارے بزرگوں نے دی ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے بھی یہ جو مشہور بزرگ ہیں. تو جس ناد علی کو پڑھنے کی اجازت دی وہ ناد علی بھی لکھا ہوا ہے ان کتب میں. یعنی حضرت علی کو پکارو جو عجائب کے مظہر ہیں، انہیں تمام مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا، ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کی ولایت سے، اے علی اے علی اے علی. تو پیارے پیارے میٹھے صاحب بھائیو، آپ نے دیکھا کہ بزرگان دین بھی مولا مشکل کشا مانتے چلے آ رہے ہیں، اور حضرت علی کو نہ صرف پکارتے تھے بلکہ پکارنے کی انہوں نے تعلیم دی. اس شرن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ شیطان کے وسوسے کو بالکل جھٹک دیں کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کو پکار ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے. علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فیضان ان کی زندگی میں جاری تھا، اسی طرح ان کا فیضان آج بھی الحمدللہ جاری ہے. سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الامن والعلا کے اندر بیان فرمایا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو روح ہے وہ ایسی روح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ اس میں مدد کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہے. یعنی اگر کوئی آج بھی حضرت علی سے مدد مانگے
یا ان سے فیضان حاصل کرنا چاہے، ان کا علم حاصل کرنا چاہے، ان کی مدد حاصل کرنا چاہے تو ان کی بارگاہ کے اندر مدد کے لیے پکارے، یا علی مدد کہے یا نادی علی مظہر العجائب، جیسے کہ ہمارے مشائخ نے اس کا ذکر کیا ہے، شاہ ولی اللہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی پر مشکل آ جائے تو ناد علی کو 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ تو یہی طریقہ کار ہمارے مشائخ کا بھی رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا بھی رہا ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی، مشکل آتی تو وہ حضرت علی کو پکارتے اور ان سے ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لك في النوائب كل غم وهم سينجلي بولایتك یا علی یا علی یا علی۔ میرے دادا کی بات نہیں ہے، یہ امام الوہابیہ کے دادا کی بات ہے کہ نجف اشرف کی طرف تو 6-7 قدم اٹھا کے تو شام کی نماز پڑھ کے تو پھر میں نعت پڑھ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ علی کا صدقہ میری تکلیفیں دور فرما دیتا ہوں۔ میں نے کہا ولی اللہ صاحب ہم تو ویسے ہی مانتی تھے، اپنے پوترے دے کرنے کی تو گل کریں۔ اس نے سب کو سکھایا ہے، جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، تقویت الایمان میں اس نے لکھا ہے مالک و مختار نہیں تو تیرا دادا پھر نعت کیوں پڑھتا ہے اس کو پکارتا کیوں ہے؟ اس لیے یہ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے عقیدے گھڑ لیے، اپنے گھر کی بھی خبر نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وجود الحرم ہے، حوالہ ریفرنس۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ اس امت کے مددگار ہیں اور متصرف ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضی اسد اللہ الغالب امام برحق سیدنا علی المرتضی اس امت کے مددگار ہیں اور متصرف ہیں۔ اور اگر آپ دیوبندی ہیں جیسا کہ آپ نے کہا وہابی نہیں تو دیوبندی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ استدلال وہ بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے اسماعیل دہلوی کے دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب فیوض الحرمین اٹھا کے دیکھو، مولا علی سے وہ مدد طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز کے بعد 6 قدم نجف اشرف کی طرف اٹھا کر میں ناد علی پڑھتا ہوں، میری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل غم وہم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اگر پڑھے تو مشرک نہیں ہوتے، اگر ایک سنی مسلمان مولا علی کو پکارے گا مدد کے لیے تو کس طرح مشرک ہوگا؟ تو آپ نے دیکھا کہ شیعت کا جو شعار چیزیں تھیں کہ غیر بھی اس کے قائل ہیں اور اپنے لوگ ان چیزوں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اور اس حد تک ہے کہ باقاعدہ ہمارے برادران اہل سنت میں سے بعض علماء نے نعت علی کے اوپر اعتراضات کے جوابات میں کتابیں تک جو ہے وہ لکھی۔ تو اس کے اندر بھی انہوں نے ایک چیز لکھی ہے، ان کا تھوڑا سا اختلاف، جیسے ہمارے ہاں آپ نے بہار کے اندر دیکھا کہ غزوہ احد کے موقع پر پکارا تھا، روایت کے اندر ہے، ان کے ہاں یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے وہ پکارا گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے اگر ان کی روایت کو دیکھیں تو یہ والا اعتراض ایک لحاظ سے رفع ہو جاتا ہے، جو بھی آگے چل کر اس کا بھی تذکرہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام غزوہ احد میں تو پیغمبر اسلام کے ساتھ ہی امیر المومنین موجود تھے، تو اس وقت ان کو پکارنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو متن کے اعتبار سے اس کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی جب کوئی آدمی خود ہی ساتھ موجود ہو تو اس کو ندا دے کر بلانے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے مدد کے لیے؟ ہاں صرف ایک موقع ایسا ملتا ہے کہ جنگ تبوک کا، کہ جب امیر المومنین جس جنگ میں پیغمبر اسلام کے ساتھ نہیں تھے۔ اچھا، وہ روایات اہل سنت کے اندر آیا ہے کہ وہ جنگ تبوک کے موقع پر 3 دفعہ رسول اللہ نے امیر المومنین کو اس انداز سے پکارا تھا۔ اچھا، یہ جو ناد علی یا علی یا علی 3 دفعہ جو اس کے اندر آتا بھی، علماء اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں کہ روایات کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ جنت کے دروازوں کی جو ایک لحاظ سے بیل ہے، کنڈی ہے، اس کے دروازے میں سے یہ آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی۔ اسی وجہ سے بعض علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی مجلس میں یا محفل میں یا علی کے 3 نعرے بھی لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ تو یا علی یا علی اللہم صلی تو اس لحاظ سے بھی جو یہ ایک اعتراض ہے کہ جنگ احد میں حضرت علی موجود تھے تو یہ کیسے ممکن ہے ندا دے کر بلایا جائے، تو اس لحاظ سے بھی یہ اعتراض
اگر اس کو اگر اہل سنت کے لحاظ سے ان کی روایات کے مطابق دیکھیں تو جنگ تبوک کا موقع ہے، لیکن بہرحال اگر اس لحاظ سے بھی ہو اور سند کے اعتبار سے اس کے اندر ذوب بھی پایا جائے تو یہ بات واضح ہو گئی اس سے پہلے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کا پڑھنا جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ اچھا اب ایک اور بات اس میں بتا دی جائے کہ نعت علی پڑھ کر تمام دعائیں انسان اپنی قبول کروا سکتا ہے۔ یہاں تک مشہور ہے کہ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی وہ نجف میں امیر المومنین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور وہاں جا کر نعت علی پڑھتے تھے اور مشکل فوراً حل ہو جاتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور بہت سارے وہ علماء کے جنہوں نے عملیات پر کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ، اس جیسے کہ رہنمائے گرفتاران ہے یا ذکر ہے شگفت عارفان ہے، اس کی دوسری جلد میں باقاعدہ نعت علی کو بطور مجرب دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور علماء عرفان فرماتے ہیں کہ نعت علی سے جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، نعت علی کے کچھ موکل فرشتے ہیں، فرشتے معین ہیں کہ ادھر جو کوئی نعت علی پڑھے اور ادھر فوراً اس کی حاجت کو قبول کروا دیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور کتاب روح و ریحان، اس میں جو کہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کے حالات پر لکھی گئی ہے، تو اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ 100 مرتبہ کسی بھی حاجت کے لیے، اگر جو بڑی حاجت ہو یا چلیں چھوٹی حاجت بھی ہو، ایک دفعہ بھی کافی ہے نعت علی پڑھنا، لیکن 100 دفعہ اگر پڑھ کے کسی حاجت کے لیے پڑھی جائے اگر، تو وہ حاجت لازمی قبول ہو جاتی۔ اور علماء جو عملیات کے علماء ہیں وہ خاص طور پر وہ فرماتے ہیں کہ مالی مشکلات کے لیے 9 بار نماز فجر کے بعد نعت علی کا پڑھنا بڑا مجرب، نماز فجر کے بعد 9 مرتبہ مالی مشکلات کے حل کے لیے۔ اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے 15 روز تک دن میں 22 مرتبہ پڑھنا بڑا مجرب ہے۔ اگر کسی پر قرضے ہوں تو 15 روز تک 22 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھے۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے تھے کہ نعت علی کے بے شمار فائدے ہیں، بلکہ معجزات تک دیکھے گئے ہیں اس کے نتیجے میں۔ یہاں تک کہ ایک بڑا مشہور واقعہ آیت اللہ شیخ جعفر مجتہدی کا، آیت اللہ شیخ جعفر مجتہدی کا آپریشن ہونا تھا، اور آپریشن کے لیے پروسٹیٹ ان کے گلینڈ کا آپریشن تھا۔ آپریشن کے لیے 2 بڑی مشکل سے تیار ہوئے کہ 2 شرطوں پہ میں آپریشن کرواؤں گا، ایک تو یہ کہ مجھے بے ہوش نہیں کیا جائے گا، دوسرا کہ مجھے کسی کا خون نہیں چڑھایا جائے گا۔ اس کی وجوہات انہوں نے نہیں بتائیں، کہا کہ ان 2 شرطوں پہ، اب اس شرط پہ تو کون ڈاکٹر سرجری کے لیے تیار ہوگا، انتہائی پینفل بھی ہے اور بغیر آپریشن کے، بغیر ایک لحاظ سے اینستھیزیا کے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بے ہوش کیے بغیر کوئی بڑا اس انداز کا کوئی آپریشن ہو، اور اس کے اندر آپریشن میں خون بھی بہت نکلتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر خون کی ضرورت پیش آئے تو ان کی اس شرط کو بھی مانا جائے کہ خون نہیں لگایا جائے گا مجھے۔ لیکن بہرحال معلوم تھا کہ یہ جو مریض ہے یہ بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا مریض ہے اور روحانیت کے اندر بالکل ڈوبا ہوا ہے۔ ان ڈاکٹرز کے اس پینل کے اندر ایک ایسا ڈاکٹر بھی تھا جو روحانیت پر بالکل اعتقاد نہیں رکھتا تھا۔ اس کو سب سے زیادہ اعتراض تھا کہ ان کا تو پھر آپریشن کرنا ہی نہیں چاہیے، ممکن ہی نہیں ہے، کیسے ممکن ہے بغیر اینستھیزیا کے آپریشن ہو، کیسے ممکن ہے کہ خون کی ضرورت اور خون نہ لگایا جائے۔ لیکن بہرحال آپریشن شروع ہوا۔ جب اینستھیزیا دینے کا مرحلہ آیا تو آقا جعفر مجتہدی نے ڈاکٹرز کو روک دیا، اور اس کے بعد چند مرتبہ نعت علی پڑھی، اور جب نعت علی پڑھ چکے تو کہا اب آپریشن شروع کرو۔ ڈاکٹرز نے دیکھیے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت جو انسیجن دیتے ہیں اور
کٹ لگاتے ہیں جس جگہ آپریشن ہوتا ہے تو فوراً خون نکلتا ہے، لازمی کھال کو کاٹا جائے گا، خون نکلے گا۔ ڈاکٹرز حیران رہ گئے کہ کھال میں سے ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا۔ ڈاکٹرز کو اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، پورا آپریشن ہوا، نہ کوئی خون نکلا، نہ کسی بلڈ کو ٹرانسفیوژن کی کوئی ضرورت پیش آئی۔ اچھا، آپریشن کے بعد کافی پین بھی ہوتا ہے، درد کم کرنے والی ادویات عام طور پہ دی جاتی ہیں، انجیکشنز دیے جاتے ہیں۔ ان کو درد تک کا احساس نہیں تھا، نہ کوئی دوا، درد کی کوئی دوا دی گئی، نہ کوئی انجیکشن لگایا گیا۔ وہ ڈاکٹر جو روحانیت کا بالکل قائل نہیں تھا، وہ سخت متاثر ہوا اس تمام بات سے، اور اس نے آقا شیخ جعفر مجتہدی سے بعد میں معذرت کی اور ایک جملہ کہا کہ آقا جعفر انسان خارق العادہ است، حساب مردان خدا از مردان عادی جداست۔ یہ کہ انتہائی ایکسیپشنل آدمی، یعنی حیران رہ گیا وہ، کہا کہ واقعی خدا کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کا حساب عام افراد سے بہت الگ ہوتا ہے۔ مان کے جو روحانیت کا بالکل قائل نہیں تھا وہ اس انداز سے قائل ہوا۔ اور یہ والا واقعہ باقاعدہ جو ایک مستند ویب سائٹ ہے ایک تبیان.net، اس کے اوپر بھی پورا واقعہ موجود ہے، اور کتاب لالا از ملکوت جو آقا شیخ جعفر مجتہدی کے حالات پر لکھی گئی اس تک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اچھا، اب ایک بات اس کے اندر اور دیکھیے، توسل جس کے اوپر بہت زیادہ آج کل ہو رہا ہے مسئلہ، ناد علی کے اوپر بھی، اور حتیٰ کہ اب یہ اعتراض بڑھ کر اور آگے چلا گیا۔ حضرت عباس علمدار کو باب الحوائج ماننے کے اوپر شکوک و شبہات لوگ ڈال رہے ہیں۔ پہلے سے میں آپ کو انفارم کر رہا ہوں، اگر آپ تک یہ باتیں نہیں جا رہی ہیں تو پہلے سے آپ دفیہ اس کا کر لیں، پہلے سے ان تمام چیزوں کے متعلق معلومات لے لیں، کیونکہ بچے گھروں میں آئیں گے، یہ سب باتیں ادھر ادھر بیٹھ کے سن رہے ہیں، ان کے افکار متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اب اس سلسلے میں علماء کہ کچھ اور بھی آپ کو سنوا دی جائیں۔ ناد علی معتبر ہے یا نہیں، اس کا ذکر کسی بھی کتاب میں کیوں نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ناد علی اگر معتبر سند کے ساتھ نہ بھی ہو تو بھی جائز ہے، توجہ ہے، اگر تو کسی ضعیف سند کے ساتھ موجود ہو تو بھی جائز ہے، اگر کسی صحیح سند کے ساتھ موجود ہو تو بھی جائز ہے، کسی کتاب میں ہو تو بھی جائز ہے، کسی کتاب میں نہ ہو تو بھی جائز ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں تم جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگوں نے مفت میں ایسے جھگڑے شروع کر رکھے ہیں کہ جن جھگڑوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق۔ کیا مولا علی کو مصائب میں اپنی مشکل کشائی کے لیے بلانا وسیلہ کے طور پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ اور ناد علی کیا ہے؟ بلا تو مولا علی کو، وہ مظہر و عجائب ہے، تیری مصیبتوں میں تجھے پہنچے گا اور تیری مشکلات حل ہو جائیں گی، یہی ہے نا۔ اور یہ علی مدد کیا ہے؟ وہ بھی تو یہی ہے۔ اب اپنا سوال یہ ہے کہ یہ اگر کہیں حدیث میں کھڑا ہو تو ہم یا علی مدد کہیں، اور حدیث میں نہ کھڑا ہو تو ہم پابند ہیں کہ اللہ سے بغیر کسی حدیث کی دعا کے ہم اپنی زبان میں اپنی مرضی سے اللہ سے کچھ نہیں مانگ سکتے۔ یہ جتنی دعائیں تم اپنی زبان میں مانگتے ہو، ابھی ہم بھی دعا مانگیں گے اور روزانہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، یہ حدیثوں میں کھڑی ہوئی ہیں۔ دعا معصور و منقول افضل ہے، ورنہ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ اب بتائیے، انگریز اگر کوئی دعا مانگے کس زبان میں مانگے؟ چینی اگر کوئی زبان مانگے کس زبان میں دعا مانگے؟ جاپانی اگر کسی زبان میں دعا مانگے تو کس زبان میں مانگے؟ کیا جاپانی اللہ سے مانگ سکتا ہے یا نہیں؟ جس کو آتی نہیں دعائے کمیل، جس کو پتہ نہیں کہ عربی کیا شے ہے، اس نے ابھی تک نماز بھی پوری یاد نہیں کی، اگر وہ اپنی چینی میں اللہ کو پکارے، بلاؤ بتاؤ نا، اس کی دعا ناجائز ہوگی یا جائز ہوگی؟ کیوں جائز ہوگی؟ کیوں جائز ہوگی؟ اس نے تو وہ دعا مانگی نہیں جو معصوم نے پڑھی ہے، اس نے تو اپنی چینی میں کہا ہے۔ یہ جتنے فقیر آپ کے دروازے پہ آتے ہیں اور صدائیں دیتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، کیا ان کی دعائیں غلط ہیں؟ یہ سب فعل حرام کر رہے ہوتے ہیں۔ کس نے تم کو یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ فلاں دعا معتبر ہے، فلاں دعا معتبر نہیں ہے؟ دعا دعا ہے، مخلص ہو کے مانگ۔
البتہ یہ بات اپنے مقام پر درست ہے، جو دعائیں معصومین سے منقول ہیں ان دعاؤں کی شان بلند ہے، ان کا مقام. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنے الفاظ میں دعا مانگیں گے تو اپنی معرفت کی سطح تک مانگیں گے، اور اپنے علم کی سطح تک ہم دعاؤں کے الفاظ کو متعین کریں گے، اور ہمارا جملہ ہمارے علم کا ترجمان ہوگا. اور جب معصوم کوئی دعا پڑھیں گے تو وہ معصوم کی معرفت توحید کا ترجمان ہوگا. اور ہم مانتے ہیں کہ ہم جہاں بھی پہنچ جائیں ہم معصوم کے درجے تک پہنچنے کے لائق نہیں ہو سکتے. اس لیے جائز ہے آپ کے لیے اپنی زبان میں دعا، لیکن افضل کیا ہے؟ معصوم کی دعا. اس لیے ہوں ایک اللہ سے یہاں میرے گناہ بخش. کیا خیال ہے؟ یہ سرائکی میں دعا امام نے مانگی تھی؟ سرائکی میں امام دعائیں مانگتے تھے. امام اللہ سے کس زبان میں مانگتے تھے؟ اور ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے یہاں میرے کو بخش، میکو بخش. یہ میکو بخش یہ جائز ہے یا ناجائز؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عمومی اجازت دے دی ہے. تو مانگو، میں سنتا ہوں. بابا سب زبانوں کا خالق وہ خود ہے، سب زبانوں کا جاعل و واضح وہ خود ہے. کون سی زبان ہے جو اس کے علم میں نہیں؟ بلکہ جن کو وہ اپنا بناتا ہے ان کو بھی زبانیں سکھا دیتا ہے. عالم تھے تو یہ بھی پتا تھا کہ امام اور حضرت عباس کی ایک ڈیوٹی اللہ کی طرف سے بھی گئے اور جا کے زری پکڑی کہ یا ابا الفضل العباس، میری ماں کو عذاب خدا سے بچا لیجئے، میرا وعدہ ہے اپنی ماں کی ساری قضا نمازیں پڑھواؤں گا، ساری قضا نمازیں پڑھوں گا. یہ وعدہ کیا اور دل کو اطمینان آ گیا. آپ کو معلوم ہے اور مجھے 99.9% یہ شیور کہ آپ کی لیڈیز ٹائم ٹو ٹائم حضرت عباس کا وہ عمل کرتی ہوں گی، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. بہت ہی مشہور ہے، آج کل بہت پاپولر یہ عمل ہو گیا. عباس شاعر حضرات نے حضرت عباس کے نام کے الگ الگ جو لیٹرز ہیں، عین، بے، الف، سین، اس پہ قطعے اور رباعیاں لکھی ہیں. عباس نام کے نمبر بنتے ہیں 133. یہ عباس کا جو نیمرولوجی، اگر آپ نمبر جمع کر 133 ٹائمز جو یہ دعا پڑھے گا خود دیکھ لے گا. میریکل آپ بھی دکھا سکتے ہیں، یعنی دکھائیں گے حضرت عباس، آپ کی لائف میں آج بھی میریکل ہو جائیں گے. یہ روایت پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں. میں نے تو خود آغا سیستانی سے پوچھا، آغا فاضل لنکرانی سے پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ دعا بالکل صحیح. مجھے اب تک یاد ہے 2 سال پہلے انڈیا میں ایک شہر ہے حیدرآباد دکن، وہاں کے ایک صاحب آئے تھے اس قافلے میں جس میں میں بھی گیا تھا، اور ان کا 50 سال پرانا کوئی پراپرٹی کا کیس تھا. انڈیا پاکستان میں پراپرٹی کے کیس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. باپ نے شروع کیا تھا، باپ مر گیا، بیٹا لڑ رہا تھا، اور سارے جو لوور کورٹ تھے سب جگہ سے وہ ناکام ہو گئے. لاسٹ ہیئرنگ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ پتہ نہیں کہا، آخری عدالت تھی. وہ قافلے میں تھے، اور اس رات کو مجھے حضرت عباس کے روضے میں اس طرح مجلس کا موقع ملا کہ وہ دروازہ کھول دیا تھا زری کا، اور پورا مجمع اور میں اس طرح بیٹھے تھے کہ حضرت عباس کے سر کی طرف بالکل سامنے زری کے. میں نے یہ روایت پڑھ دی. اگلی صبح وہ میرے پاس آئے. بہت مشہور ایک ہوٹل ہے کربلا کے اندر، فندق رسول، بالکل حضرت عباس کے حرم کے سامنے ہم لوگ اس میں تھے. کہنے لگے مولانا مبارک ہو، آپ تو مجلس پڑھ کے چلے گئے. میں بیٹھ گیا اور 133 مرتبہ میں نے یہ دعا پڑھی. ابھی صبح میرے چھوٹے بھائی کا فون آیا ہے کہ جو ناممکن تھی ہماری اپیل، 50 سال کے بعد جو سب سے آخری کورٹ ہے اس نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، وہ بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی ہم کو مل گئی. کا یہ ابھی چند گھنٹے، شاید 12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، اور میں نے یہ معجزہ دیکھا. اور ایسے کتنے معجزات ہیں. تو یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے اپنے بھائی حسین کی پریشانی دور کرنے والے، تجھے تیرے بھائی حسین کا واسطہ میری پریشانی دور کر. یہ دعا مانگے، آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا، چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو. مرزا علی تہرانی زری پکڑ کر اپنی ماں کی مدد چاہ رہے ہیں، ماں کے لیے مدد مانگ رہے ہیں. اے آقا عباس،
میری ماں کو عذاب خدا سے بچائیے، نمازیں میں پڑھوں گا، اور دل کو ایک اطمینان ہو گیا، خود ہی ایک سکون، جیسے اندر سے کوئی میسج ملا ہو کہ بے فکر ہو جا، آ گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ دعاؤں کے سلسلے میں اور زیارات کے سلسلے میں کسی روایت کی سند کی تحقیق کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل اطمینان کے ساتھ ان تمام دعاؤں کو مانگ سکتی ہیں، ناد علی پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے اس کا سہارا لے کے کہ دیکھیے اس کی سند ضعیف ہے، تو لہٰذا سند ضعیف ہونے کے معنی کہ ان سے توسل نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو دوسری طرف کھینچ کر لے کر جایا جا رہا ہے، اور اس بات کا باعث بنایا جا رہا ہے کہ لوگ ضعیف سند کی وجہ سے ان سے توسل کرنا چھوڑ دیں۔ دیکھیے ابھی کتاب کے اندر جو اس کتاب کا جو تذکرہ ہوا تھا جواہر خمسہ کا، آپ نے اگر کلپ غور سے سنا ہو علماء اہل سنت کا، تو اسی کتاب کا جواہر خمسہ جو بہت اوتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان لوگوں نے بھی اس کو ریکمینڈ کیا ہوا تھا، اس کے اندر باقاعدہ دعائے سیفی بھی ہے، اس کے اندر بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے دعائے سیفی، اور حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ دعائے سیفی اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور باقاعدہ اس کے اندر ہیڈنگ لگائی گئی شرائط ترتیب دعا، مناجات اور بہت ساری چیزیں کرنے کے بعد چوتھے نمبر پر ناد علی لکھا ہوا ہے، یعنی جو ان کی عملیات کی اوتھینٹک کتابیں ہیں اس تک کے اندر یہ چیز شامل ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے صفحات کے اوپر باقاعدہ پوری ناد علی الگ سے بھی لکھی ہوئی۔ اور کتنی جگہ آپ جائیں جو اہل سنت کے جو مفتی کرام ہیں، مفتی عبدالقیوم ہزاروی، ان سے بھی پوچھا گیا کہ ناد علی کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا ناد علی کے معنی ہے علی کو بلاؤ یا ان سے مدد طلب کرو۔ ناد امر کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے پکارو، پکار، دعوت، عزیمت، بلاوا، منادی، دعائی۔ ناد علی ایک دعا ہے جس کا پڑھنا جائز ہے، یہ معلوم نہیں کہ کس نے لکھی ہے، کب لکھی ہے، بہرحال اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو پڑھنی جائز نہ ہو۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی، یعنی ان کے باقاعدہ اس سلسلے میں ان کے فتوے تک موجود ہیں، اور خود آقا سیستانی سے بھی پوچھا گیا تھا، باقاعدہ استفتاء تھا کہ آپ کا اوپینین کیا ہے ناد علی کے سلسلے میں، تو وہاں سے جواب آیا کہ بقصد رجا آوردہ شود مانے ندارت، اس نیت سے پڑھا جائے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اس دعا کو پڑھنے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کتنی مجرب ہے، علماء نے رجائے مطلوبیت کے معنی یہ ہیں کہ اس میں رجحان پایا جاتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ صادق روحانی سے بھی فتویٰ کیا گیا کہ اس کے اندر ناد علی مظہر العجائب یا مظہر العجائب، تو اس کے اندر قصد کیا ہے، یعنی علی سے مراد یہاں پر امیر المومنین کی ذات گرامی ہے یا باری تعالیٰ عز و جل اللہ اس سے مراد ہے، تو انہوں نے کہا کہ المراد هو الامام علی علیہ السلام کما یظہر من تتمت الدعا، یعنی اس سے مراد امام علی علیہ السلام ہے، جیسے کہ روایت کے آخر کے اندر دعا کے آخر میں جس ظاہر ہوا ہے، تو یہاں پروردگار عالم علی سے مراد نہیں ہے بلکہ امیر المومنین مراد ہے۔ تو بہت ناد علی سے مشکلات کا حل ہوا، اور لوگوں کے اندر ایک چیز بہت عرصے سے رائج ہے، لوگ اس کے کڑے وغیرہ بنا کر پہنتے ہیں، اور بچوں آج کل اس کے اوپر بھی بہت اعتراضات ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور بالکل اس طریقے سے ان کو حقیر لوگوں کو سمجھا جاتا ہے جو اس انداز کی چیزیں پہنتے ہوں۔ لوگوں مباح چیزیں لوگوں کو کرنے دیجئے، یعنی کسی مجتہد نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا، کسی نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ بہت سارے لوگ ان دینی رسومات کی وجہ سے دین سے اٹیچ ہیں، ان کے پاس ہر جگہ درس و تدریس اور اس کے مواقع نہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے دین سے وابستہ ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اس میں آپ شک و شبہ ڈالیں گے، اس کے اندر ان کے اوپر اعتراضات کریں گے، تو وہ کچے دھاگے سے ایک لحاظ سے جو اٹیچڈ ہیں دین سے، وہ ڈوری بھی آپ کاٹ دیں گے ان کی، وہ کہاں جائیں گے پھر؟ تو ان رسومات کو، جو مباح رسومات ہیں جس کے اندر کوئی حرام چیز نہیں، ان کو کام کو کرنے دینا چاہیے۔ تو اس انداز سے چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اس کے گلے میں جو ہے ناد علی کا پہنوا کر گلے میں ڈالتے ہیں، بس اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کا نام وغیرہ جو ہے براہ راست کھال سے نہ ٹکرائے، اس کے اوپر کوٹنگ کروائی جا سکتی ہے۔ ایسی نیل پالش اب آ گئی ہیں جو اس پہ وہ باقاعدہ آپ اس سے کوٹنگ کر سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ٹائپ کی، کہ وہ کھال سے براہ راست نہ ٹکرائے، کہ وضو والا مسئلہ نہ ہو۔ انگوٹھیوں کے اندر ناد علی لوگ اس طرح سے لکھواتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں، کیونکہ بہت ان چیزوں کے اثرات ہیں، بہت ان کے فائدے ہیں، اور لوگوں کو کرنے دینا چاہیے، اس کے اوپر اعتراضات وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ناد علی مختلف سورہ
اس قسم کے کندہ ہوتے ہیں برتنوں کے اوپر، اس کے اندر رکھ کر پانی پینا، اس چمچے کے اندر شفا کی نیت سے پانی بھر کے مریض کو جو ہے پلایا جائے. یہ بہت ساری چیزوں کے لیے بہت فائدہ مند چیزیں ہیں ساری. یعنی ایسا نہیں کہ ان کو بالکل لوگ عام طور پر آج کل ان چیزوں کو حقیر سمجھنے لگے. یہ ایک فیشن آج کل چل پڑا ہے کہ ذرا سا کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیا ایک آدھ کتاب کسی نے تو فوراً اس کا ان چیزوں کو خرافات کہنے کا اس کا پورا زور جو ہے اس کے اوپر صرف ہو جاتا ہے. نہیں، ان چیزوں کے اثرات ہیں. گھروں کے اندر باقاعدہ لکھ کر ناد علی کو لگوائیے لوگ اپنی دیواروں کے اوپر. اس کے اوپر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ناد علی کو شیر جو کہ ایک جانور ہے اس کی شکل میں کیوں، یہ اس کی توہین ہے. نہیں، یہ توہین شمار نہیں ہوتی، یہ توہین شمار نہیں ہے، اور اس طور پر اگر لکھا جائے تو جائز ہے، اس کو بھی لگایا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے بھی یہ چیز پوچھی گئی ہے. کچھ دنوں سے یا علی کا ختم رائج ہو گیا ہے، لیکن یعنی لوگ یا علی اس طرح سے باقاعدہ اس کو ورد کے طور پر کرنے لگے. اس میں آپ کی کیا رائے؟ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے استفتاحات جدید کی 3 جلد کے اندر اس کا جواب دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ معصومین خصوصاً وجود مبارک امیر المومنین سے توسل کرنا اور بارگاہ خداوندی میں ان کو شفیع قرار دینا بہترین عبادت اور حل مشکلات کا سبب ہے. بہتر یہ ہے کہ مذہب اہل بیت کے پیروان ایسی دعاؤں اور توسلات سے استفادہ کریں جو معصومین سے نقل ہوئی ہیں، جیسے کہ دعائے توسل. دعائے توسل پہ بھی بہت اعتراض ہے لوگوں کو. انہوں نے کہا کہ ایسی چیزوں سے جیسے کہ دعائے توسل، کیونکہ اس کو علامہ مجلسی اور دیگر نے معتبر کتابوں کے حوالے سے ائمہ سے نقل کیا اور حاجتوں کی برابری کے لیے بہت زیادہ مؤثر. تو حضرت امیر المومنین کا نام کا اگر کوئی عمل ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے، جس کے اندر خود ناد علی بھی شامل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور یا علی مدد کے طور پر باقاعدہ ایک سوال بھی پوچھا گیا ہے آیت اللہ سیستانی سے کہ کیا یا علی مدد کہنا جائز ہے؟ کہا جا سکتا ہے. دیر از نو آبجیکشن ان اٹ. انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا علی مدد بالکل کہنے کی اجازت ہے. آج کل یہ بہت خلاف چل پڑی چیزیں، اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اہل سنت کے جو مفتی ہیں صاحبزادہ بدر عالم جان، ان سے بھی پوچھا گیا کہ کیا یا علی مدد یا غوث العظم کہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ انبیاء خصوصاً حضور اکرم اور آپ کی امت کے اولیاء کرام کے لیے مجازاً ان الفاظ کا استعمال جائز ہے. کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی نے اپنے چچا حضرت حمزہ کی غزوہ احد میں شہادت پر اس قدر روئے کہ ساری زندگی اتنی شدت سے روتے نہیں دیکھا گیا. پھر حضرت حمزہ کو پکار کر مخاطب کر کے کہنے لگے یا حمزہ یا کاشف الکربات، کہ اے حمزہ. آپ نے دیکھا انہوں نے بعد میں اس کے ترجمے کے اندر لکھا ہے کہ اپنے وفات شدہ چچا سے فرما رہے ہیں یا کاشف الکربات، اے تکالیف کو دور کرنے والے. اگر اس میں ذرہ برابر بھی شبہ شرک ہوتا تو پیغمبر کبھی یہ نہ کہتے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے اور مقرب بندے قابل توسل ہیں اور لہٰذا یہ جائز ہے. تو اور حقیقی مستعان فقط اللہ ہے اور اولیاء کرام اس کا وسیلہ ہیں. وہ باقاعدہ انہوں نے اس کا فتویٰ بھی دیا. تو ان کے ہاں بھی اس قسم کی چیزیں ہیں. اسی طریقے سے مجتہدین، اب اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ یہ سب چیزیں پڑھوں. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی، ان سے باقاعدہ ایک انٹرویو لیا گیا. اس کے الفاظ ہیں یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جناب مریم کے قصے میں ایک آیت ہے جس سے آپ توسل کے لیے استدلال فرما سکتے ہیں. وہ یہ کہ حضرت جبرائیل، تفسیر میں ہے کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے پاس آئے تھے، کیونکہ حضرت مریم نے جبریل کو نہیں پہچانا تھا کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے. اور ایسا ہو سکتا ہے، ایسا انبیاء سے بھی ہوا ہے. یعنی جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے ان کو نہیں پہچانا تھا. تو جناب مریم جیسی عظیم شخصیت کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی نظر میں جبریل کو نہ پہچانے، کیونکہ حضرت مریم تنہا تھیں، انہوں نے فوراً خدا سے مدد مانگی. یہاں پر جبریل نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں تمہیں ایک لڑکا دینے آیا ہوں، میں تمہیں ایک لڑکا دینے آیا ہوں. اس جگہ جبریل نے بے اذن اللہ نہیں کہا. اس سب حالت کو دیکھ کر حضرت زکریا نے اپنے بیٹے کی دعا مانگی، کیونکہ اس حالت کو دیکھ کر انہیں بھی رغبت پیدا ہوئی. تو اس میں ایک چیز آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے حضرت اسرائیل ہیں، جب وہ کسی کی روح وہ قبض کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں خدا کی اذن سے تمہاری روح قبض کرتا ہوں، کیونکہ اس کو طاقت بھی اللہ نے پہلے سے دے رکھی. ہمیشہ بے اذن اللہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس، ان اولیاء کرام کے پاس، ان ائمہ معصومین کے پاس یہ طاقتیں پہلے سے اللہ نے دی ہوئی، اور اس لحاظ سے ان کو مدد ان سے مانگی جائے تو کوئی حرج نہیں. اور حضرت باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام
ان کے اوپر بڑے اعتراضات نے سوچنے کہ ایسے موقع آ گیا ہے کہ باب الحوائج حضرت عباس علمدار کہ میں شک ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو باب الحوائج کس نے بنایا، کیسے باب الحوائج ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، اور تیز رفتاری کے ساتھ نوجوان ان کے کچے دماغوں کے لوگ ان اثرات کو قبول کر رہے ہیں۔ آیت اللہ شبیری زنجانی ان کی باقاعدہ آفیشیل ویب سائٹ پہ پورا تفصیلی اس کا ایک جملہ خالی میں نے لکھ سکا اس وقت یہاں کہ باب الحوائج بودن حضرت ابو الفضل علیہ السلام جزء امور قطعی است، یعنی قطعی ترین امور میں سے ایک ہے۔ ان کا باب الحوائج ہونا بالکل ایک حقیقی چیز ہے، بالکل قطعی اور یقینی چیزوں کے اندر سے ایک ہے۔ اور توسل کے معنی باقاعدہ آیت اللہ وحید خراسانی کی جو آفیشیل ویب سائٹ پہ جو سوال و جواب ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ واقعی توسل ایسی چیز ہے، یعنی ایک دقیق علمی بحث ہے، اور پھر انہوں نے پورا توسل بتایا ہے کہ قرآن کی کون سی آیات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں جس سے توسل جائز ہو۔ اور خالی صرف یہی نہیں بلکہ کتنی امور کے اندر روایت ابراہیم کفمی نے مصباح کفمی کے اندر جیسے لکھا ہے کہ ہر قسم کے جسمانی درد سے نجات کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے توسل بڑا مجرب ہے۔ یعنی ہر قسم کے جسمانی درد سے نجات مل جاتی ہے جو ہمارے ساتویں امام سے توسل کر کے درد کو دور کرنے کی دعا مانگے۔ اسی طریقے سے قوت حافظہ بڑھانے کے لیے آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں، یہ بھی پچھلی دفعہ آیا تھا کہ شیخ تقی اصفہانی جو آقا نجفی کے نام سے معروف تھے، قوت حافظہ کی کمی سے بڑے سخت پریشان تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین کے حرم گئے اور جب قبر امام حسین پر نظر ڈالی تڑپ کر امام حسین سے توسل کیا کہ مولا اگر حافظہ نہ ہوگا تو دین کی تبلیغ کیسے کروں گا۔ اسی وقت ایسا حافظہ پیدا ہو گیا کہ کتب اربع کی تمام روایت اس طرح سند اور متن کے ساتھ حفظ ہوئی جیسے گویا ان کے سامنے تحریر ہو۔ آقا جواد شعبانی مفرد ان کی کلیات ختوم و اذکار کے نام سے جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں توسل سے لوگوں کے کیسے کیسے جو ہے کام ہو رہے ہیں۔ خود آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا ان کی جو صراط النجات ہے اور اس کا اردو ترجمہ جو سوال کا ایک سوال کہ کیا معصومین علیہم السلام سے براہ راست اولاد، رزق، حفاظت اور امان طلب کی جا سکتی ہے؟ یہ نہیں کہ وہ خود خلق کرتے ہیں یا خود رزق دیتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے ہاں وسیلہ ہیں اور قضاء حاجات کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کنندہ ہیں، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، وہ خلق کرتا ہے، وہ اللہ سے رزق کا سوال کرتے ہیں اور وہ رزق دے دیتا ہے۔ اللہ ان کی منزلت اور ولایت ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ اس طرح خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بناتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ آیت اللہ خوئی نے جواب دیا اس قصد سے کوئی حرج نہیں، اس قصد سے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں جو اس کے اندر چیزیں لکھی گئی ہیں کہ براہ راست بھی ان سے سب چیزیں طلب کی جا سکتی ہیں، اور کیونکہ یہ سب چیزیں بھی وہ اللہ کے اذن سے ہی دیتے ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں دیتے، اپنے ذاتی کوئی طاقت نہیں ہے ان کے پاس، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اس لحاظ سے اگر کوئی ان سے براہ راست بھی مانگتا ہے تو فرماتے ہیں کوئی اس کے اندر حرج نہیں۔ اور پیغمبر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے پورا سوال و جواب میں لکھا ہے، اتنا وقت نہیں پڑھنے کا، کہ ان کی رحلت کے بعد بھی ان سے توسل کرنا بالکل جائز ہے۔ اور نفس پہ کنٹرول کے لیے آیت اللہ شستری فرماتے تھے یا علی کا ورد کرنا سیر و سلوک کے لیے، یعنی ان کا توسل اختیار کرنا امیر المومنین سے، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ مادر گرامی حضرت عباس بیوی ام المؤمنین سلام اللہ علیہ وسلم کہ 40 روز تک 135 مرتبہ درود پڑھ کر ان کو ہدیہ کریں تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ حضرت باب الحوائج علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد آیت اللہ حق شناس فرماتی میں نے خواب میں سید الشہداء امام حسین کو دیکھا جو مجھ سے فرما رہے ہیں اے حق شناس تم علی اصغر سے توسل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس علی اصغر جیسی شخصیت نہیں؟ یعنی ان کی حالات کے اوپر آیت اللہ حق شناس کی جو کتاب لکھی گئی ہے عبد کریم شرح حال اخلاقی و عرفانی و تربیتی کے نام سے، اس کے اندر آیت اللہ حق شناس نے اپنا خواب لکھا ہے
اور خالی یہ نہیں بلکہ ان سے منسوب چیزیں تک کا توسل اگر اختیار کیا جائے جو متبرکات ہیں ان تک سے انسان فیضیاب ہو جاتا ہے، تو خود اصل شخصیات سے کتنا فیضیاب ہو سکتا ہے. جیسے کہ روایت قرآن کی آیتیں بھی ہیں کہ حضرت یوسف کی قمیص حضرت یعقوب نے اپنی آنکھوں سے لگائی تھی تو بینائی واپس آ گئی تھی. پیغمبر جب وضو کرتے تھے تو لوگوں کا ہجوم لگ جاتا تھا، ہر صحابی چاہتا تھا کہ وضو کے پانی کا ایک قطرہ ہی تبرکن مل جائے، حتیٰ کہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. جس کو پانی نہیں ملتا تھا وہ دوسروں کے ہاتھوں کی نمی سے اپنے ہاتھوں کو مس کر لیتا تھا. یہ کیا ہے؟ تبرکات سارے، یہ توسل، یہ سب چیزیں. اگر وضو کے پانی کو مس کرنا، اسے متبرک سمجھنا شرک ہوتا تو رسول حتماً انہیں اس برے کام سے روکتے اور منع کرتے، لیکن پیغمبر ایسا نہیں کرتے. رسول جس برتن میں غذا تناول کرتے تھے یا پانی پیتے تھے، اصحاب اسے متبرک جانتے تھے، اسے مس کرتے تھے. حتیٰ کہ پیغمبر کے جن صحابی کو دیکھا ہوتا تھا لوگوں نے، بعد میں جب وہ صحابی بوڑھا ہو گیا، پیغمبر کا دور نکل گیا، تو لوگ اس صحابی کی زیارت کے لیے آتے تھے، اس کو آ کر ہاتھ لگاتے تھے کہ یہ ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ سے مصافحہ کر چکا ہے. یعنی اتنے زیادہ واسطوں کے درمیان میں ہوتے ہوئے تک وہ توسل کو اختیار کرتے تھے اور اس تبرک کو حاصل کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مٹیوں وغیرہ تک کے اندر جو ان سے وابستہ ہو جاتی ہیں، اتنی شان آ جاتی ہے کہ نعمت اللہ جزائری کے حالات میں ملتا ہے کہ حصول علم میں بہت تکالیف برداشت کی تھیں، چراغ تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے، چاند کی روشنی میں پڑھتے تھے. بینائی اس وجہ سے بہت کمزور ہو گئی. بینائی کی بحالی کے لیے امام حسین اور عراق میں واقع دیگر ائمہ کی قبور کی خاک کو بطور سرما استعمال کرتے تھے. اس خاک کی برکت سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھیں. وہ شخصیات تو بہت عظیم ہیں، ان کا مقام مرتبہ بہت ہے، ان جگہوں کی خاک کی کیفیت ہو جاتی. اور آخری میں بس یہ فتویٰ آیت اللہ سیستانی کا، جو باقاعدہ ایک صاحب نے تحریراً یہ والا سوال لکھ کے ان کو بھیجا، تو ہم نے اس کو باقاعدہ ذرا اچھا سا اس کو بنا دیا. تو وہاں سے آیت اللہ سیستانی کا جواب، سوال یہ تھا کہ کیا براہ راست ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے ائمہ وغیرہ سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دو طرح سے حاجات کو طلب کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک، خود خدا سے ڈائریکٹ اپنی حاجت کو طلب کرنا، اور نبی کرام اور ائمہ اطہار کو وسیلہ بنانا، اور خدا کو ان کی حق کی قسم دینا کہ وہ ہماری حاجت کو پورا کرے. ایک تو طریقہ یہ. فرماتے دوسرا یہ کہ ہم معصومین سے چاہیں کہ وہ ہماری حاجت کو پورا کریں خدا کی اجازت سے، کیونکہ آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اپنے اولیاء اور مخصوص بندوں کو موجودات اور مخلوقات میں اختیارات عطا کیے ہیں. اگرچہ ان تمام چیزوں میں خداوند متعال سے انہیں قدرت حاصل ہے، لہٰذا کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا علی، خدا کی اجازت سے میری حاجت کو پورا کریں، کہ در حقیقت خدا سے دعا ہے، کیونکہ خدا نے اپنے اولیاء اور مخصوص بندوں کو قدرت عطا کی ہے، اور نہ خدا کی یہ بندے اپنی طرف سے کوئی قدرت و طاقت نہیں رکھتے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی مفہوم ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے سوائے پروردگار کی، اور یہ انہی کی طاقت سے یہ سارے کام کرتے ہیں. لہٰذا جو لوگ انبیاء، رسولوں اور ائمہ سے مانگنے کو شرک سمجھتے ہیں، یہ ان کی غلط فکر ہے. دیکھیں آغا سیستانی فرماتے ہیں جو اس کو شرک سمجھتے ہیں ان کی غلط فکر ہے، اس لیے کہ شرک اس وقت کہلائے گا جب ہم انبیاء اور اولیاء کو خدا کے مقابلے میں قرار دیں، ان کے لیے خدا کے مد مقابل قدرت کے قائل ہو جائیں، جبکہ ہم رسول اللہ سے حاجت کو طلب کرتے ہیں کہ وہ باذن خدا اور اس قدرت سے ہماری حاجت کو پورا کریں جو خدا نے ان کو عطا کی، نہ کہ یہ کہ وہ خدا سے ہٹ کر اور آزادانہ طور پر ہماری حاجت روائی کریں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ قرآنی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ملائکہ اور اولیاء اللہ خدا کے جو مخصوص بندے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے کائنات میں قدرت رکھتے ہیں، جبھی تو وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کروا دیتے ہیں. پھر انہوں نے مختلف آیات نقل کی آغا سیستانی نے اپنے فتوے میں، کیا اور وہ اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا. اس کا مطلب ہے رسول بھی کسی کو دولت مند کر سکتے ہیں. قرآن کی الگ سے آیات لکھی ہیں انہوں نے. پھر کہا ہے کہ فل مدبرات امرا، سورہ نازیات، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم. اس کا مطلب ہے کاموں کی تدبیر کچھ اور افراد بھی کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، جو ہے تو اللہ سے ہٹ کر نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے کہ خدا نے حضرت عیسیٰ سے خطاب کر کے یہ نہیں کہا کہ اے عیسیٰ میں مریض کو تمہاری دعا سے شفا دیتا ہوں، بلکہ فرمایا تم شفا دیتے ہو اور تم مردوں کو زندہ کرتے ہو میری اجازت سے، یعنی وہ قدرت جو میں نے تم کو دی ہوئی ہے. اسی طریقے سے پھر چوتھی آیت آل عمران کی لکھی کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں بیمار کو شفا دیتا ہوں،
اللہ کی اجازت سے. یہ نہیں کہا کہ خدا تو شفا دیتا ہے میری دعا سے, یہ نہیں کہا, بلکہ کہا میں شفا دیتا ہوں. اس کا مطلب پہلے سے ان کے پاس اتھارٹی شفا دینے کی, اللہ نے ان کو قدرت و طاقت دی ہوئی ہے. پھر فرماتے ہیں آصف برقیہ نے حضرت سلیمان نبی سے کہا کہ میں تخت بلقیس کو پلک جھپک کر لے آؤں گا. یہ نہیں کہا کہ میں دعا کروں گا اور خدا تخت بلقیس کو لے آئے گا, میں لے کر آؤں گا. اس کا مطلب ان کے پاس پہلے سے اس طرح کی قدرت و طاقت ہے. پھر سورہ مریم کی آیات وہی جس سے پہلے کہ جبریل نے حضرت مریم سے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. نہیں کہا کہ خدا نے تمہیں اولاد دی, اگرچہ خدا نے ہی اولاد عطا کی تھی مریم کو, لیکن جبریل کے واسطے سے. یعنی جبریل نے خدا کی دی ہوئی طاقت سے مریم کو اولاد عطا کی, جس طرح خدا نے جو قدرت عطا کی اسی قدرت سے قوم عاد اور قوم سمود کو ہلاک کیا. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ سارے چیزوں کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ائمہ معصومین کے پاس, ان مقدس ہستیوں کے پاس ایسے اختیارات اور طاقتیں موجود ہیں کہ جن سے یہ لوگوں کی حاجت روائی کر سکتے ہیں, کرتے ہیں. تو ان سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں. جن لوگوں کی یہ فکر ہے کہ شرک ہے وہ لوگ باطل ہیں, ان کے غلط افکار ہیں, وہابی افکار سے متاثر ہو گئے ہیں. کچھ عرصہ جو آدمی ان جگہوں کے اوپر رہ جاتا ہے وہ ایک ہی چیز کو بار بار سنتے سنتے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے, اپنا مطالعہ کم ہوتا ہے, اس وجہ سے ان لوگوں کی باتوں کا اثر زیادہ قبول کر لیتا ہے. تو کیونکہ تمام چیزیں تعقیبات نماز میں جتنی آپ دعائیں پڑھیں گی اس کے اندر سارے واسطے اور وسیلے دیں گی, اس سلسلے میں بھی ابھی لحاظ سے دیکھا جائے تو تعقیبات نمازی کی کہ بہترین نماز کیسے پڑھیں, بغیر کسی شک و شبے کے ان تمام دعاؤں کو پڑھیں. تعقیبات میں ان سب دعاؤں کو پڑھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خدا ان کی وجہ سے تمام آپ کی حاجات کو پورا کرے گا. اور بس تاکہ اس میں کچھ شکوک و شبہات لوگوں کے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہی پورے ہو جائیں اور ہمارا موضوع بھی آگے بڑھتا رہے. لیکن اب یہ موضوع اس لحاظ سے مکمل ہو گیا, اب کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اگلی دفعہ گفتگو کا آغاز کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاهرين. اللجن يا صاحب السماء اللجن